شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے یاد خدا و مصطفیٰ۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کی فرمائشوں کا پروگرام ہے، آپ کی پیاری پیاری پسندیدہ نعتوں، منقبتوں اور پیارے پیارے کلاموں کے حوالے سے ہم اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں، اور یہ پروگرام جانا جاتا ہے آپ کی فرمائشوں کے حوالے سے کہ آپ جو کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پڑھ کر آپ کو سنائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پیارے پیارے محترم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرما ہوتے ہیں، اور ہم ان کی برکتیں پاتے ہیں، ان سے مناجات، نعت اور دیگر منقبتیں، کلام وغیرہ ہم سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل رہیں گے۔ الحمدللہ ماہ سفر المظفر، مظفر کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، سفر المظفر۔ سفر المظفر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ نے سنا ہوگا۔ سفر کو لوگ تو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، بعض نادان اور سمجھتے رہے، لیکن ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو پتہ چلا کہ سفر تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک یوم آتا ہے، آپ کا عرس مبارک آتا ہے۔ یہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آتا ہے، تو یہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اور اسی مبارک مہینے میں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، الشاہ، الحافظ، القاری، المفتی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مبارک یوم بھی آتا ہے، اور عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ تو یہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ یہ مہینہ تو برکت والا، کامیابی والا ہے، اسی لیے کہتے ہیں سفر المظفر۔ امیر اہل سنت سے ہم نے سیکھا یہ کہ سفر تو مظفر ہے، یعنی کامیابیوں کا مہینہ۔ انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھیں، دیکھیں کیسی کامیابیاں ملتی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں تو ملتی ہیں بھائی، اور پھر کامیابیاں کیسی کہ جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو ماہ میلاد شروع ہو جاتا ہے، 12ویں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، آقا کی آمد کے ڈنکے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کے دل پر ہیبت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور شیطان کے قلعوں میں جو ہے وہ زلزلہ برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ماہ میلاد کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ بھی سفر المظفر کے ساتھ کرم فرما، جلوہ فرما ہے، اور محمود بھائی بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کرم فرما ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی آمد بھی مرحبا۔ حسنین بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی مناجات سے یاد خدا و مصطفیٰ و رضا پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا خدا میرے خدا، 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 یا تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا الہی نام اعمال جل جل
خلق سارے خطا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے مولا 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 میرے مولا میرے مولا یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب رضا بے گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا بے گرا سے سر اٹھائے اللہ سر اٹھائے حالت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا کیا سنائیں گے محمود بھائی؟ آپ اگر وہ سنا دیں تو زیادہ مزہ آئے گا، دل چاہ رہا تھا لیکن میں پابند نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ نے فرمایا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، اب وہ سنا دیں۔ گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، 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 مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سر بے سہی اس گلبن نے خوبی بھی ڈالی ہے، تیرا سر بے سہی اس گلبن نے خوبی بھی ڈالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک
شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ سرو ایک بہت لمبے درخت کا نام ہے، سرو بھی اسی درخت کو کہتے ہیں، بڑا لمبا ہوتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا وجود مسعود جو ہے نا، یہ وہ مبارک پاکیزہ درخت ہے گویا سرو صحیح ہو، یعنی وہ لمبا والا درخت ہو کہ جس کی شاخیں ابو بکر ہے، جس کی شاخوں میں سے عمر ہے، جس کی شاخ عثمان کی صورت میں نکل رہی ہے، جس کی ایک عظیم شاخ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو یہ بات عرض کر رہے ہیں ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، بلبل بھی درخت پہ بیٹھتی ہے نا، تو تیرا سروے صحیح اس گلبنے خوبی کی ڈالی ہے یا رسول اللہ، آپ کا مبارک وجود اس عظیم درخت، وہ عظیم مبارک درخت ہے کہ جس پہ چہکنے والی بلبلیں یا جس کی شاخیں، ایک مقام پہ شاخ بھی کہا ہے نا، صدیق و فاروق و عثمان، ہر ایک حیدر، ہر ایک اس کی شاخ، شاخ بھی کہا ہے، کہیں بلبل کہا ہے۔ مراد یہ ہیں مصطفیٰ والے، چاہے وہ ابو بکر ہوں، چاہے عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں رضی اللہ عنہم، یہ مبارک زوات جو ہیں یہ حضور کے ارد گرد ہیں، کبھی بلبل کی صورت میں حضور کے نغمے گا رہے ہیں، تو کبھی شاخ کی صورت میں اس درخت سے فیض لے کے آگے لٹا رہے ہیں۔ کیا بات کی اعلیٰ حضرت۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سروے صحیح اس گل نے خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سروے صحیح اس گل نے خوبی کی ڈالی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے۔ تصور میں وہ شرم لائیں، وہ حیا کہ جس سے گردن جھکی رہتی تھی، اور وہ حیا کے کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا، وہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے روایتوں میں، اس سے بھی زیادہ شرم و حیا کے پیکر، اور وہ حیا بھی کیسی حیا ہوگی، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اس شرم و حیا سے کیا نظر آ رہا ہے ناظرین؟ اعلیٰ حضرت کو کچھ نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ شان جلال حق نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی، اور رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلہ سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلہ سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں مانی گئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں مانی گئے، مغاگا روکو حاطف سے نوید خوش معانی گئے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ امت کو دامن مصطفیٰ کے پیچھے لگا دیا کہ یہ وہ در ہے، کہ وہ دامن ہے جہاں سے لگ کے چلنا ہے بھائی،
مبارک ہو. گناہ گار ہیں لیکن ہاتف کہتے ہیں غیبی آواز کو. غیب سے ایک آواز آ رہی ہے, سنو تو صحیح. کیا آواز ہے؟ خوش معالی. نوید کہتے ہیں خوشخبری کو. خوش معالی یعنی اچھی جگہ کی خوشخبری آ رہی ہے. کون سی جگہ؟ کون سی جگہ کی خوشخبری آ رہی ہے؟ اس طرح سنو تو صحیح, کان تو لگاؤ. وہ جگہ ہے دامن مصطفیٰ. دامن مصطفیٰ کے صدقے میں جنت انشاءاللہ. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سا والی ہے. سا یعنی جیسا. احمد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نام مبارک ہے. محمد اور احمد. احمد جیسا والی ہے جس کا, اور جس کا مددگار آقا جیسا ہو, پھر اسے کیا ٹینشن ہے. انشاءاللہ اس دامن سے لگے رہو گے تو فائدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر کام ہی یہ کیا, امت کو جوڑا ہے دامن مصطفیٰ سے. کیونکہ امت بہت دور ہو گئی تھی, امت دور ہو گئی ہے. جو دامن احمد رضا سے وابستہ ہوتے ہیں نا, وہ دامن مصطفیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ساری زندگی ایک ہی درس دیا, محبت رسول. آخری نبی کے ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہے اور ان کی عزت و عظمت اور ناموس کی حفاظت کرتے رہے. آپ دیکھیں محمود بھائی, آپ نے جو کلام لکھے ہیں, جو عشق و محبت کے اظہار کیے ہیں, صحابہ اور اہل بیت کی جو محبت اور ناموس کی حفاظت کی ہے, اور پھر غوث پاک سے محبت کیسی ہو. غوث پاک بھی تو حسنی حسینی سید ہیں. غوث پاک وہ ہیں کہ جو امام حسن سے بھی ملا رہے ہیں اور اپنے مریدوں کو امام حسین سے بھی ملا رہے ہیں. دونوں کا فیض ایک ساتھ ایک ہی چشمے سے مل رہا ہے. کیونکہ حسنی پھول حسینی ہے, مہکنا تیرا. حسنی چاند حسینی ہے, اجالا تیرا. تو غوث پاک وہ ہیں کہ جو مرکز ہیں. ساری ندیاں اور نہریں ایک جگہ جہاں جمع ہو کر پھر ان سے جو فیض مل رہا ہے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے. ان سے ایسی محبت جو آخری شعر میں ابتدا ہو رہی ہے احمد سا والی سے, اور جو اختتام ہے وہ کیا کہاں ہو رہا ہے کہ رضا قسمت ہی کھل جائے. جو گیلا سے خطاب ہے, غوث پاک کے در سے یہ خطاب آئے. خطاب کیا ہے؟ شیخ الوقت. کیا خطاب ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد. کیا خطاب ہے؟ کیا خطاب چاہیے ہے احمد رضا کو؟ شیخ الوقت چاہیے, محدث اعظم چاہیے, فقیہ اعظم چاہیے. کیا چاہیے ہمیں؟ کوئی بولے کہ اشفاق کیا خطاب چاہیے تو ہمارے دل میں لڈو پھوٹے کہ یار خطاب چاہیے تو بڑا خطاب ہونا چاہیے. جب اسٹیج پہ نام پکارتے ہیں ہم لوگوں کے, ہم محفلوں میں جاتے ہیں, محمود بھائی کو بڑا تجربہ ہے, تو نفس کیا چاہتا ہے؟ بڑے بڑے نام آئے, بڑے بڑے خطاب آئے, اور اس کے بعد بلایا جائے. اور کوئی ڈائریکٹ بلا لے, اب میں دعوت نعت دیتا ہوں, دعوت بیان دیتا ہوں محمد اشفاق کو, کیسی گزرے؟ خطاب چاہیے نا اپنے کو. یہ اعلیٰ حضرت کو خطاب کیا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. کون سا خطاب؟ کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے, غوث اعظم کے دربار کے خادموں کا ادنا سگ ہے, ادنا کتا ہے. یہ خطاب مل جائے بس میرے لیے کافی. یہ ہے کمال. حسنین بھائی دیکھیں تو صحیح, یہ وہ ہستی ہے جس نے اتنا جو ہے عاجزی پر جا کر اور اتنی محبت پر جا کر غوث پاک کو چاہا. آج دنیا جو ہے وہ ان کے رتبے کا خطبہ پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اور عاجزی کیسی ماشاء یہ عاجزیاں ہی تو بلند کرتی ہے نا. اللہ کا وعدہ ہے جو عاجزی کرے گا اس کی رضا کے لیے وہ بلند ہوگا. وہ وعدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ انک لا تخلف المیعاد. رب وعدے کا خلاف نہیں فرماتا, وہ بلندی دیتا ہے. کسی نے کہا نا نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کیونکہ رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا. نعرہ رسول کا تھا تو پھر کیوں نہ نعرہ رضا بھی لگے. اسی لیے تو ہم لگاتے ہیں فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ نعرہ لگاتے رہیں گے. کچھ کالز دیجیے گا. ذوالفقار میں عرض کر رہا ہوں, اشفاق بھائی سے عرض کرنی تھی کہ احمد رضا کیا بات ہے تیری, یہ اگر منقوط سنا دے تو مدینہ میں دینا انشاءاللہ. اگلی کال. یاد خدا و مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں پروگرام الحمدللہ جی, باغ مدینہ ہے. تو اشفاق بھائی سے یہ فرمائش تھی, ایک کلام سننا تھا اعلیٰ حضرت کا جی, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنے جہاں. واہ 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 انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام مدنی رضا طاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آج میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا.
माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह और बरकतें दे। अगली कौन? अशफाक भाई, मैं आपको ये कलाम सुनाऊंगा। माहे सफर की आमद के डंके, माहे सफर की आमद के डंके, हर सू बजाओ जश्न रजा है, हर सू बजाओ जश्न रजा है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा पढ़ा आपने, अल्लाह आपको इसकी खूब बरकतें दे। अगली कॉल। माशाअल्लाह, आपका ये सिलसिला याद खुदा व मुस्तफ़ा बहुत ही प्यारा है। अशफाक भाई, महमूद भाई से अर्ज़ है कि मदनी मदीने वाले जो पुरानी तर्ज है उसमें सुना दे। पुरानी तर्ज कौन सी है? माशाअल्लाह, एक ही तर्ज इसकी मशहूर है, वैसे तो वही है, औरों में भी वैसे पढ़ी जाती है, लेकिन महमूद भाई से इंशाअल्लाह ये भी सुनेंगे। अगली कॉल। मेरा नाम मक्की अत्तारी है, मुझे याद खुदा मुस्तफा सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। प्यारे अशफाक अंकल, आप मुझे ये कलाम सुना दे। रहनुमा कामिला रजा मेरा रजा मेरा रजा, इल्म अफ़त का बादशाह मेरा रजा मेरा रजा, है मदीने की जिया मेरा रजा मेरा रजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये कलाम आप सुनते रहेंगे महीने भर, और भी मनक़बतें हम पढ़ेंगे आला हज़रत के और दीगर बुज़ुर्गों के कलाम नाते जारी हैं। बहुत सारी फरमाइशें हो गई हैं। स्नैन भाई अगर वो सुनाएं आला हज़रत के कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सद खलेले नूर का आया है तारा नूर का, सद खलेले नूर का आया है नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा
احمد نوری کا فیض نور گئے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا باڑا نور کا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قصیدہ کسے کہتے ہیں اور غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں اس کلام کو جس میں صاف صاف تعریف نہ ہو. محبوب کی تعریف صاف صاف نہیں ہے بلکہ اس کی تعریف تشبیہات کے ساتھ ہے اور استعاروں کے ساتھ ہے، اور جیسے کہ اس کے چہرے کو چاند کہہ رہے ہیں، دانتوں کو موتی کہہ رہے ہیں، بالوں کو سنبل کہہ رہے ہیں. تو جب کسی استعارے تشبیہات کے ساتھ بات ہو تو غزل ہوتی ہے، سیدھی سیدھی ہو تو نعت ہوتی ہے. اور جب غزل لکھنے بیٹھیں اور وہ لمبا ہو جائے، مختصر کلام طویل ہو جائے، تب کہلاتا ہے قصیدہ. تو کہہ رہے ہیں ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. وہ بڑے طویل ایک کلام ہو گیا، تقریباً 57 یا 58 اشعار ہیں اس کے، اور اس کلام میں بڑے زبردست آپ نے نورانیت مصطفیٰ پہ بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کمال کر دیا ہے. جو اہل فن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مطلع کہتے ہیں جس میں ردیف قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک بنتا ہے یا دو بن جاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کلام میں تقریباً 57 مطلع کہے، 57 مطلع ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کلام میں آپ نے یہ جوہر نہیں دکھایا. چاہتے تو بہت جگہ پہ کرتے. یہ بھی کمال کا آپ نے اس میں فن دکھایا کہ اس میں 57 مطلع بیان کیے. تو جو اہل فن ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے. اللہ پاک مزار رضا پر رحمت برسائے. ایک کلام کی فرمائش تھی، پیش کرتا ہوں. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا
جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی کام خدمت پر حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل کیونکہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں جب آنا ہے ایک بار تو جتنے ارمان ہیں نکال جو کرنا ہے کر لو کبھی در چومو کبھی دیوار چومو کبھی خاک چومو کبھی خار چومو کیونکہ آنا ہے ایک بار فرشتے کو زندگی میں ایک ہی بار موقع ملے گا تو اعلیٰ حضرت کی آنکھ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا کس گلی کا عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کس گلی کا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو تم کو تو غلاموں سے ہے ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہے
ہم پہ فدا ہو، کوئی ہے ترک ادب ورنہ کہے ہم پہ فدا ہو، کیوں میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، کیونکہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، کیونکہ تجھ سے عاشق شمار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائشیں کئی آئی ہوئی تھیں، اس میں سے مزید محمود بھائی کچھ پڑھنا چاہیں تو ایک فرمائش ہمیں ہمارے دوست نے کی تھی، مجدہ باد عاصیو شاف شہ ابرار ہے، تو آصف بھائی میرا خیال ہے اس کلام کے ایک دو شعر اس میں سنائیں سلسلے میں مرحبا۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجدہ باد عاصیو شہ ابرار ہے، مجدہ باد عاصیو شاف شہ ابرار ہے، ہاتھ نیت مجرموں ذات خدا
ذات خدا غفار ہے ہاتھ نیت مجرموں ذات خدا غفار ہے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے صدقہ الہا کا پیارے اور صدقہ الہا کا پیارے ہم کو بھی درکار گئے صدقہ الہا کا پیارے ہم کو بھی درکار گئے لب سلانے چشمائے کل میں گندھے وقت خمیر لب سلانے چشمائے کل میں گندھے وقت خمیر مرد زندہ کرنا ہے جان مرد زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے مرد زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ کالز دیجیے گا مزید. میرا نام عروج فاطمہ ہے. میں ضلع نشورف سادو شاہ سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 6 سال ہے. اشفاق بھائی آج آپ مجھے رضا رضا والا کلام سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو نیک بنائے، خوش رکھے، آباد رکھے. انشاءاللہ آپ کی کالز مزید لیتے رہیں گے اور فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے. ایک کلام کی فرمائش تھی اپنی یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں. ہم کو ایک دو شعر کلام امام احمد رضا آج کچھ زیادہ فرمائش کی گئی ہے، یہ بھی سنا دیں. پھر انشاءاللہ ایک سیگمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا ہے. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جام کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جام کو پھر دکھا دے پھر دکھا دے ہاں پھر دکھا دے وہ رخ بغیر فروزام کو پھر دکھا دے وہ رخ بغیر فروزام کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہمیں. دیر سے آپ میں آنا
बिजली फिर दिखा दे वो अदाए गुले खंदाम को, फिर दिखा दे वो अदाए गुले खंदाम को। और मेरे घर ज़ख्मे जिगर से ये निकलती है सदा, मेरे हर ज़ख्मे जिगर से ये निकलती है सदा। ऐ मलीहे अरबी कर दे नमक दाम को, ऐ मलीहे अरबी कर दे नमक दाम को। ऐ रज़ा रुखे पाक सुनाने के लिए, रज़ा वास्ते रुखे पाक सुनाने के लिए नजर देते हैं चमन चमन मुर्गे गजल खाम को, नजर देते हैं चमन मुर्गे गजल खाम को। याद में जिस की नहीं होश तनो जाम को, फिर दिखा दे वो रुख मेहरे फरोज़ा को। माशाअल्लाह, क्या बात है। वो जज्बात ही कुछ और हैं, वो दुनिया ही कुछ और है जिसमें आशिकों का इमाम रहता होगा, और कैसे कैसे हालात और कैसी कैसी कैफियत से वो गुज़रता होगा वो आशिकों का इमाम, कि जिसने सरकार के जलवों से अपने दिल के गुलिस्तां को जगमगा दिया, और याद अपने आप में ना रहा, अपने होश में ना रहा, और कहता है कि याद में जिसकी नहीं होश तनो जा हमको, जिसकी याद से हमें अपना होश नहीं है, फिर दिखा दे। वो जो याद थी, वो जो जलवा था, फिर दिखा दे। पहली बार जो देख लेता है वही कहता है ना फिर दिखा दे। हमारे इमाम का ये हाल था, ये कैफियत थी कि उनके दिल के चमनिस्तान पर जिस तबस्सुम ने बिजलियाँ गिराई थी। बिजली जब गिरती है, जब बड़ा ही कोई तूफान आता है, जब बादल टकराते हैं ना, तो बिजली गिरती है, और जब दिल की दुनिया में बारिश होती है, बादल टकराते हैं, और जब बड़ी नेमतें बरस रही होती हैं तो बिजली भी गिरती है। और तबस्सुम, जब महबूब का तबस्सुम होता है ना, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक लब तबस्सुम फरमाते तो बड़े बड़े अपना गम भूल जाते थे। आला हज़रत भी कैसी कैफियत से गुजरे होंगे। कहते हैं कि जिस तबस्सुम ने गुलिस्तां पे गिराई बिजली, वो तबस्सुम कैसा होगा, वो क्या मुस्कुराए होंगे देखकर, कि जिस तबस्सुम ने रज़ा के गुलिस्तां पे बिजलियाँ गिराईं, फिर चाह रहे हैं कि मुझे वो अदाए गुले खंदा, वो मुस्कुराता चेहरा फिर से दिखा दीजिए। सुभान अल्लाह, आय हाय, सुभान अल्लाह। ए रज़ा वस्फ़ रुखे पाक सुनाने के लिए नज़र देते हैं चमन मुर्गे गज़ल खां हमको। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि आला हज़रत के पास यूँ लगता है कि अल्फाज जो है ना वो हाजिर होते थे कि हमें कबूल फरमाइए, अपनी शायरी में इस्तेमाल फरमाइए। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ ख़ुद ही कह रहे हैं कि हमें नात लिखने के लिए चमन जो है, वो बागात जो हैं, वो मुर्गे गज़ल खां, वो परिंदा जो बड़ा ही मीठा बोलता हो, उसे कहते हैं मुर्गे गज़ल खां।
چمن جو ہے نا وہ اپنے اندر آنے والے خوبصورت میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے پرندے دیکھ کر مجھے کہتے ہیں کہ اے رضا ان کے ذریعے مصطفیٰ کی کوئی نعت تو سناؤ. یہ بھی خیالوں کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں. جب مدینہ دیکھ لیا تو پھر کیا ہے سوئٹزرلینڈ، کیا ہے موریشس، کیا ہے سنگاپور، کیا ہے لندن. لندن پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا. تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. پیرس پہ مرنے والے. پہلا شعر جب پڑھ دیا جائے تو دوسرا پڑھنا آسان ہوتا ہے. جی تو ہم پڑھیں گے دوسرا مصرع، دوسرا مصرع ہم پڑھیں گے، آپ نے پہلا بتانا ہے، پھر آپ بھی پڑھیے گا، ہم بتانے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا مشکل ہوگا تو زیادہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، شروع کریں. جی حسنین بھائی میرے ساتھ ہیں اور محمود بھائی اور آصف بھائی. دوسرا مصرع. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. سبحان اللہ، بڑا آسان ہو گیا ہے. محمود بھائی بیٹھے سامنے. نہیں ہم تو جی آپ لوگ دیں گے. اب پرزے کرنا ہے ابھی جیب و غریباں ہم کو. پرزے کرنا ہے ابھی جیب و گریباں ہم کو. پہلا مصرع پڑھنا ہے. چاک داماں میں نہ تھک جائیو اے دست جنوں. سبحان اللہ. چاک داماں پہ، چاک داماں پہ نہ تھک جائیو اے دست جنوں. پرزے کرنا ہے ابھی جیب و غریب، جیب و گریباں ہم. غریباں نہیں ہے گریباں. غریباں. جی دوبارہ دوسرا. تھوڑا سا ہو سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. گئے کتنوں کے گھر وقت میں گئے 70 مریدوں کے یہاں حضرت. پورا کرے. گئے حضرت کاؤنٹ ڈاؤن چل. گئے ایک وقت میں. صحیح کر لیں. 70 مریدوں کے یہاں آقا. ہاں سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ. معمہ غوث اعظم. آپ دیں گے. دیگر چیزیں نمی دانم اغسنی یا رسول اللہ. فارسی کلام یا اعلیٰ حضرت کا ہے نا. اشفاق بھائی نے فرمایا نا کچھ پہلے آج دیگر چیزیں نمی دانم مغسلی یا رسول. سبحان اللہ. بڑا پیارا شعر ہے. ان کو آپ کو یاد ہوگا. مجھے یاد نہیں ہے. فارسی میں نے یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، وہ بڑے مشکل ہیں. وقار خیش حیرانم. پہلا آپ ہی بتا دیں. اگر رانی وگر خانی غلام منتا سلطانی. دیگر مطلب بھی بتائیں چیزیں نمی ناظرین. دانم مغسلی یا رسول. اس لیے یہ پڑھتا بولو. مطلب تو بتائیں. مطلب ایسا تو ہو آصف بھائی کیا ناظرین کو تو سمجھ آئے. چلیں کچھ اور دے دیں. کوئی اردو میں دیں مہربانی کریں. ابھی قصیدہ وردہ مجھے کافی یاد ہے. قصیدہ وردہ شریف یاد ہے الحمدللہ کافی. بولے اصل میں دوسرا آپ مصرع آپ پڑھیں. پہلا ہم نے پڑھنا ہے. آپ حسنین بھائی کو دیں. چلیں حسنین بھائی کو دیں. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اب تو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے. نہیں کلام کا پہلا شعر نہیں، پہلا مصرع اس شعر کا. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ. واہ. آپ پڑھ لینے. خامائے جی جی خامائے قدرت کا، خامائے قدرت کا دست. ایک لفظ لے لو نا. حسن حسن دستکاری واہ واہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلے اب آخری شعر ہماری طرف سے. آپ بھی آسان دیجیے گا. ابھی کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت. کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے. کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت. بڑا مشہور ہے. پہلا کیا ہے اس کا؟ پہلا ہے جمعہ. جمعہ کا دن ہے، کتابیں زیست کی طے کر کے آج اس طرح ہے. شاید جمعہ کا دن ہے، کتابیں زیست کی طے کر کے آج. سبحان اللہ. کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کالز دیجیے. ماشاءاللہ پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری و ساری ہے. نعت خواں آصف بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. ماشاءاللہ. اگلی کال. محمد عمر ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی مجھے یہ نعت سناتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. فیس بک کے ذریعے بھی فرمائشیں ہمیں کی جاتی ہیں اور بڑے پیارے پیارے کلام ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی دوست لکھ کے بھیج رہے ہیں. وقت کم ہے ورنہ میں پڑھواتا.
ایک کلام کے چند اشعار آصف بھائی سے سنتے ہیں، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے. چند اشعار آپ ہمیں سنائیں، پھر انشاءاللہ اجازت لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے، میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے، آس پہ کشتی تو میری پار لگائے، آس پہ کشتی تو میری پار لگائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے. ماشاء اللہ. ایک فرمائش تھی پرانی طرز میں مدنی مدینے والے سنائیں، تو ایک دو شعر مجھے در پہ پھر بلانا. حسنین بھائی سے انشاءاللہ سنتے ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہوگی جب میری
والے حسنین کے نانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی یاد خدا و مصطفیٰ میں اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. من دے شمعت